بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گانا سننا، گانا بجانا، میوزک حرام ہے اسلام میں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ضرورت ہے اسے غور کرنے کی. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو سامنے سے بانسری کی آواز آئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالا اور راستہ بدل دیا، یعنی الٹے راستے چلے گئے تیزی سے. بعد میں نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا تو راستے میں انہوں نے جب میوزک کی آواز سنی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا. ویٹ اے منٹ، تھوڑی دیر رک کر اب سوچیں، ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں اور ہم کہاں اپنے آپ کو بیزی رکھ رہے ہیں. ہمارے دل کو کتنا تکلیف یا کتنا سکون ملتا ہے گانا سن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں تھوڑی سی آواز کی تھی، انہوں نے اپنے کان کو بند کر لیا تھا اور راستہ بدل دیا تھا، اور آج ہم ان کی امت ہیں لیکن ہم گانے میں مصروف ہیں. کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، بس سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی ذکر میں مصروف رہنے کی ضرورت ہے، سب آسان ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو اگر عادت ہے اس طرح کی تو بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کا کرنا کہ میں کیسے چھوڑ دوں. آج 2021 ہے، لیکن آج سے 8 سال 9 سال پہلے بھی میں گانا بہت زیادہ سنتی تھی. اسپیشلی مجھے بہت پسند تھا سائڈ سانگ سننا. انفیکٹ حال یہ تھا کہ جب میں کام کرتی تھی برتن یا صاف صفائی تو گانے سیڈ سانگ بجا کر، لیکن جب میں نے عذاب سنا تھا کہ گانے سننے کا عذاب کیا ہے تو الحمدللہ میں نے پوری کوشش شروع کر دی گانے چھوڑنے کا. الحمدللہ کچھ ہی لمحوں میں نے چھوڑ دیا تھا. ضرورت ہے میں چھوڑنے کی، محسوس کرنے کی، اللہ کی ڈر کی، اللہ کی محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، جن کی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی امت ہیں، جنہوں نے دن رات ہمارے لیے دعا کیا ہے. انہیں کس چیز سے محبت تھی، اس چیز سے محبت کرنا ہے ہمیں. لوگ دیکھیے، ہمارے آس پاس ہر وقت شیطان ہوتا ہے، لوگ بھی اسی روپ میں ملتے ہیں. سب لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آپ کی آزمائش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے کچھ ایسے لوگوں سے مل کر جو آپ سے جسٹ اپوزٹ مائنڈ رکھتے ہیں. لیکن آپ کو اپنا اللہ کا راستہ دیکھتے رہنا ہے. جب میں نے گانا چھوڑا تھا سننا تو لوگوں نے مجھے نام دیا تھا مولانا کا، کہ مولانا مت بنو. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مولانا کہا. اگر مولانا اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلے اور اللہ کی ناپسند چیزوں کو چھوڑے تو سبحان اللہ مجھے پسند ہے وہ نام سے کہلوانا. جب ایک فرینڈ سرکل میں بیٹھی تھی، ایک وقت کی بات ہے 8 سال پہلے کی، میں فرینڈ سرکل میں بیٹھی تھی تو ایک فرینڈ آ کر کہا کہ کچھ انویٹیشن دیا، جیسے آئی تھنک مجھے وہ یاد نہیں ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن اس ٹائپ کا کچھ تھا. تو اس نے کہا تو میں نے جب کوئی رپلائی نہیں کیا، میں نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا یہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، میں شریک ہو رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی. تب اس نے مجھے ایک فرینڈ کے لہجے میں کہا تھا، جینا ہے تو ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو. کچھ گانے کا لائن ہے یہ کہ زندگی کو ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو. ودن اے سیکنڈ میں نے ایسا فیل کیا کہ اس سے پہلے میں نے نہیں سوچا تھا. ایک مومن کی طرح میں نے اس لائن کو لیا، جینا ہے تو ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو. اگر ایک مومن اس لائن کو سوچ لے تو کہ ہو سکتا ہے یہ پل، یہ دن، یہ وقت، یہ اذان، یہ نماز میری آخری ہو، تو وہ کیسے اعمال کو کرے گا؟ تو اس کا اعمال کیا ہوگا، اس کے حرکات کیسے ہوں گے؟ لیکن اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم مومن ہے ہی نہیں، ہم مومن کی طرح سوچتے ہی نہیں. اگر سوچنا شروع کریں گے ویسا تو ویسے ہی اعمال کریں گے. لوگوں کو چھوڑ دے جو کر رہے ہیں، نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہدایت ہم نہیں دے سکتے. نعوذ باللہ، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے انسان جو کرے
ہمیں اپنے اس کو سوچنا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. انشاءاللہ راستہ بہت آسان ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ اللہ اللہ